نہیں، بنیادی طور پہ جو کچھ فلسطین کے میں ہو رہا ہے اور اسرائیل جو ظلم اور بہیمیت کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ غزہ کے اندر جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں تو اسرائیل کے قیام سے اب تک فلسطینیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے اور امریکہ اسی طرح ان کی تائید کرتا رہا ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں جو سب سے بڑا اطمینان ہے اس وقت، اور اس وقت انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پہ ہم جس چیز پر اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں وہ یہ کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اسرائیل کے خلاف یہ جذبہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا جو اس دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اسپین کا وزیر اعظم جو ہے وہ یورپین یونین سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم ممالک نے جو کہ ابھی جنہوں نے ہاتھ ملایا تھا اسرائیل سے وہ بیچارے پریشان ہیں کہ کیا کریں، اور اس وقت انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک موقف اختیار کیا ہے اور اپنی مثال کے طور پر مصر نے سرحد کھولی ہے۔ ایران جو ہے وہ تو شروع سے آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے خلاف بولتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں ترکی جس طرح بات کر رہا ہے، ملیشیا جس طرح بات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ خود جو سب سے بڑی بات یہ کہ سعودی عرب نے جس طرح سے امداد بھیجی ہے وہ تو اپنی جگہ غیر معمولی ہے ہی، لیکن ساتھ میں دو ریاستی حل کے لیے جس طرح کہا ہے وہ مشرقی یروشلم کو کیپٹل بنانے کی فلسطین کی بات کی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی جا رہی ہے، اور امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دو ریاستی معاہدہ جو کہ اس کی سرزمین پر اس کے صدر کی موجودگی میں اسرائیل اور فلسطین کی قیادت نے کیا تھا، آج اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب اسے دینا چاہیے۔ خالی یونائٹڈ نیشنز میں ویٹو کر کے وہ اسرائیل کو بہت دن تک مدد نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے آپ نے کہا کہ دو ریاستی حل اس مسئلے کا حل نظر آ رہا ہے، لیکن اب ایک بڑی تعداد یہ کہتی بھی نظر آ رہی ہے کہ نہیں، فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سوچ ہے کہیں نہ کہیں آگے چیلنج بن کر ابھرے گی؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں جو کہ امپریکٹیکل ہے میرے نزدیک۔ ہمیں بنیادی طور پہ یہ ماننا چاہیے کہ یاسر عرفات نے اور اسرائیل کی قیادت نے امریکہ کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا اوسلو سے لے کے اور امریکہ تک، اس کو بنیادی طور پہ ماننا چاہیے۔ اور ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری لڑائی یہودیوں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی صہیونیت سے ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور ایک بات یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں صرف مسلمان اور عیسائی ہی یہودیت کے صہیونیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد بھی جو ہے وہ بھی صہیونیت کے خلاف بول رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑا اور جو نام ہے وہ نوم چومسکی کا ہے، جو کہ خود یہودی ہیں۔ تو ہمیں بنیادی طور پہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے یہ لگے کہ ہم یہودیوں کے خلاف ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو کہ غاصبانہ طور پہ فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں، غیر قانونی آبادیاں بساتے ہیں اور ایک طرح سے فلسطینیوں کے اوپر زندگی حرام کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت سرکار کے رخ کو لے کر کے کئی طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ پردھان منتری کا رخ کچھ ہوتا ہے، لیکن ودیش منترالے کا اپنا ایک سٹینڈ ہے جو ایک بھارت کی ودیش نیتی کو صاف طور پر درشاتا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے بھارت کے ورودھ پردرشن کو اس طرح سے چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے جس طرح سے ملنی چاہیے، کیا کچھ کہیں گے اس پر؟ نہیں، ایسا ہے کہ ہندوستان کا موقف وہی ہونا چاہیے جو مہاتما گاندھی کا موقف تھا، وہی ہونا چاہیے جو جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کا موقف تھا۔ بنیادی طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی خود دوفدا کا شکار ہیں، اور انہوں نے ایک طرف تو
فلسطین کے اندر غزہ میں ہونے والے جو بچوں کا قتل عام ہے، عورتوں کا ہے، اس کے خلاف بات کی ہے، اور دوسرے 2 ریاستی حل کی بات کی ہے۔ ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی تائید کرنی چاہیے، اور ایک بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی کوشش نہ کریں جس سے کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں ٹکراؤ کی نوبت آئے۔ 12 دسمبر کو دلی میں ایک پروگرام آیوجت کیا جا رہا ہے ہیومن رائٹ کو لے کر کے، اس پہ کس طرح کی اپیل کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان میں شریک ہونا چاہیے، اور اپنی آواز ان کی آواز سے ملانی چاہیے۔ میں ادیب صاحب کو، سلمان خورشید صاحب کو، فاروق عبداللہ صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ تمام ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو جمع کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبروں کو جمع کر رہے ہیں، اور عرب دنیا اور جو اسلامی دنیا کے علاوہ دوسرے کیا میں ملک ہیں ان کے جہاں تک ممکن ہوگا ایمبیسیڈرز کو جمع کر رہے ہیں، اور آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تائید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی جتنی حمایت کی جائے کم ہے۔